اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، شیخ نشین و تشریف فرما، معزز مشائخ نظام، علماء کرام اور ہمارے وطن عزیز کے نمائندہ مسلم آرگنائزیشنز کے تمام ذمہ دار، میری عزت ماں اور بہنوں، محترم حاضرین اکرام، ہم اور آپ نے ماشاءاللہ بہترین بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ میں صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کر لوں گا۔ بی جے پی نے ایک 16 پیجز کا ایک بکلیٹ نکالا ہے اور ایک 4 پیجز کا پامفلیٹ نکالا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس بکلیٹ کا اور یہ 4 پیجز کا ہم پورا اچھی طریقے سے، حلال طریقے سے پوسٹ مارٹم کر سکیں۔ تو اس میں بی جے پی نے اس 16 پیج کے بکلیٹ میں لکھا ہے کہ 70% وقف کی جائیدادوں پر قبضہ ہو چکا ہے۔ تو ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ 70% وقف کی جائیداد پر قبضہ ہو چکا ہے، تو آپ ان جائیدادوں پر جو لوگ قابض ہیں ان کو آپ مالک بنا رہے ہیں لیمیٹیشن ایکٹ لگا کر۔ 70% اگر پیمفلیٹ میں جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ پیمفلیٹ بول رہے ہیں نا مسلمانوں کے لیے۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں نمائندگی دی ان سب لوگوں کو وقف بورڈ میں؟ تو بولتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے طبقوں کو سب کو ملنا چاہیے۔ آپ بتاؤ آئی بی میں کتنے مسلمان ہیں؟ ایک محترمہ خالی آئی بی میں، ایک صاحب جو ان کو نکال دیا گیا، تو آئی بی میں رکھو نا آپ۔ اب بولیں کہ دیکھو اویسی دیش کی سیکورٹی کے بارے میں سیاست کر رہا ہے، تم میری مسجد کے نام پہ سیاست کرو گے، تم میرے ایمان پہ حملہ کرو گے، تم میری ہر چیز پہ حملہ کرو گے، تو میں سوال نہیں کروں گا اپنے وزیر اعظم سے، تو آپ بھی دو نا حصہ ہم کو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر یہ 5 سال کا لزوم، یہ 5 سال کا لزوم ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ 5 سال کا لزوم صرف اسلام قبول کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کل اگر آپ بھی وقف کرنے جائیں گے تو بولیں گے آپ پریکٹسنگ ہے یا نہیں۔ یہ غلط فہمی مسلمانوں میں نہیں، جو اسلام قبول کیا اس کو پریکٹس نہیں، جو پیدائشی مسلمان ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا جناب آپ پریکٹسنگ ہیں، کیا کریں گے آپ؟ ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھتے کہ ماشاءاللہ آپ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دھرم کے مطابق ہر مندر میں جاتے ہیں، مگر کیا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ پریکٹسنگ ہیں؟ تو پھر مجھ سے کس بنیاد پر پریکٹسنگ پوچھا جا رہا ہے؟ بتائیے آپ کس بنیاد پر مجھ سے پوچھا جا رہا ہے؟ کسی سے پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا یہ کنورٹ ہو یا نہ ہو۔ اس میں لفظ رکھا، اس میں کانٹروینس لکھا گیا، اگر اس میں کوئی غلطی رہے گی تو آپ وہ بھی نکال دیں گے۔ تو جتنا یہ قانون بنایا گیا ہے یہ صرف وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنے کے لیے، اور اتر پردیش کوشامبی میں میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 58 ایکڑ وقف کی جائیداد گورنمنٹ پراپرٹی کے نام پر رجسٹر کر لی گئی، گورنمنٹ پراپرٹی کے نام پر رجسٹر کر لی گئی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ جو پروگرام ہے، آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ پورے ملک میں آپ اس کا ساتھ دیجئے، اور یہ جو ابو لہب، ابو جہل اور ہمارے جتنے یہ جوکر ہیں، اب اس قانون میں کہہ دیا گیا کہ آپ اورلی کسی کو متولی نہیں بنا سکتے۔ یہ جو لوگ مودی کی تائید کر رہے ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں کسی ایک شخص کو وہاں کا مرشد بنایا گیا۔ اگر میں اردو میں مرشد بولوں تو اس کے الگ معنی نکلتے، تو ان کو جب بنایا گیا تو مجھے بھی انویٹیشن بھیجا دیے، کہ نہیں معلوم کیوں بھیجائے مجھے۔ تو کیا ہوا دیکھیں، اگر وہ قانون پاس ہونے سے پہلے بناتے، محب اللہ صاحب آپ بھی گئے تھے شاید دعوت میں ان کے پاس، ان کی جو بن گئے گدی نشین جو بن گئے انہوں، خیر وہ الگ بات ہے کہ صوفی اور کوفی کون ہے۔ مجھے صوفیزم کے بارے میں جنید بغدادی نے کہا وہی صوفی ہو سکتا ہے جو دنیا میں مر گیا اور اللہ کے لیے زندہ ہے۔
یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مودی کے لیے زندہ ہے کیونکہ ان کے پپا ہیں وہ. تو وہاں پر یہ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو متولی جانشین بنا دیا تو قانون اب بن گیا, بنا کے دکھاؤ, آپ نہیں بنا سکتے. تو یہ لوگ ایک تماشا کر رہے ہیں اور جتنے ٹی وی چینل پر ان تمام جوکروں کو لا کے بٹھا رہے ہیں, یہ تمام کے تمام ایک سیکشن ان کو بتا دو جو وقف بورڈ کی 70% زمین پر قابض ہے اس کو حاصل کر لیا جائے گا. بتاؤ ہم کو, آپ کوئی نہیں بتا سکتے. قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ آر ایس ایس کے 100 سال کے جشن جو منایا جا رہا ہے, یہ آر ایس ایس کو ایک تحفہ دینے کے لیے اور اس ملک کے سیکولرزم کو, اس ملک کی آئین کو کمزور کرنے کے لیے, اس ملک کی تہذیبوں کو ختم کرنے کے اور مسلمانوں کے ایمان پر, ان کی مذہبی عبادت گاہوں پر نشانہ بنانے کے لیے. اور میں کل جواد صاحب کو فون کر کے بتایا ہوں کہ سیکشن 3D پارلیمنٹ میں اس پر کوئی بات ہی نہیں کیا. میں نے کہا کہ 100 ASI کے پورے پروٹیکٹڈ مانیومنٹ چلے جائیں گے, دلی کے 180 ASI کے مانیومنٹ سے وقف کی جائیداد نہیں رہیں گے, وہ نکل گئے ہمارے ہاتھ سے. ایویکیو پراپرٹی ایکٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, جو پنجاب ہریانہ میں ہزاروں ایکڑ زمین ہے سب ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. تو یہ لڑائی لڑنا ہے تاکہ جب مورخ یہ تاریخ لکھے گا آج سے 100 سال کے بعد, تو وہ لکھے گا کہ ہاں 2025 میں ایسے مرد مجاہد اور ایسی ہماری بہنیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی جنہوں نے جس جگہ کا مالک اللہ ہے اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے جدوجہد کی, اور انہیں اس کو اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے. جب تک قانون واپس نہیں لیا جاتا ہم لڑتے رہیں گے. ہم عدالت میں بھی قانونی کارروائی چل رہی ہے, مگر جو سیکشن پر سٹے نہیں ہوا ہے ہم تو پراپرٹی روز اس کو کھو رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں صدر محترم کا, ہم نے تو الحمدللہ حیدرآباد میں کامیاب احتجاج کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے کونے کونے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد پہ ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سب آئیں گے. یہ آئین کو بچانا ہے, بھارت کی طاقت, اس کی خوبصورتی بھائی چارگی ہے, اس کو بچانا ہے. آئیے ہم سب مل کر اس کالے قانون کو شکست دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.